अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और आज बहुत अहम आईनी खबरें हैं जिन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आज नया अदालती साल का आगाज़ था और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक जुमला बोला जिससे ये लगता है कि उन्होंने अपने जो फैसले हैं या अपने इंडिनेशंस हैं उनको कवर करने की कोशिश की है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये समझ सकते हैं कि वो चाहते हैं कि जाते जाते उनका इम्प्रेशन बुरा ना बने। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जो उनके फैसले थे, जिन इश्यूज़ को उन्होंने सू मोटोज लिए, जब उनके पास ऑप्शन थी लोअर और अपर जुडिशरी की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, जब उनके पास ये ऑप्शन थी कि वो अहम जुडिशल रिफॉर्म्स को फेवर कर सकें, जब उनके पास ये ऑप्शन थी कि वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल और लीगल इश्यूज़ पे फुल कोर्ट की सजेशन को कंसिडर कर सकें, तो उन्होंने ये नहीं किया। आज उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट बोली। उन्होंने कहा कि आईनी इश्यूज़ में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। क्या हम वाकई उनके इस जुमले को संजीदगी से ले सकते हैं? पाकिस्तान की हुकूमत का सबसे और पाकिस्तान की स्टेट का सबसे अहम इदारा अदालत और उसका चीफ जस्टिस अगर ये कहे कि हमें मसाइल में उलझा दिया गया, तो ये बात बिल्कुल आपको कन्विंस नहीं करती। क्या आप एक छोटे से इदारे के छोटे से सरबराह थे? क्या आपके पास इख्तियारात नहीं थे? बल्कि चीफ जस्टिस के पास तो रिसेंट जुडिशल रिफॉर्म से पहले इस तरह के इख्तियारात रहे हैं कि वो जिस जज को चाहें रखें, जिस जस्टिस को चाहें रखें, जिस पर मर्जी सू मोटो लें, जिस केस की जिस तरह चाहें सरबराही करें। और इस पे तनकीद करते हुए उनके अपने जजेस साथियों ने ये भी कहा था कि ये वन मैन शो है जो ख़त्म होना चाहिए। और अगर आप इसके चीदा चीदा नुकात को समझें भी, जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, तो उसमें आपको यही बात समझ आएगी कि पाकिस्तान में जो जुडिशरी और जजेस जिस तरह से काम करते हैं उसके अंदर ही आपको जमहूरियत नज़र नहीं आती। एक ही शख्स को इतना बाख्तियार बना दिया गया है कि बाकी उसके सामने बोने नज़र आते हैं, जो कि बिल्कुल जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। और अगर चीफ जस्टिस साहब भी कहें कि हमें आइनी इश्यूज़ में उलझा दिया गया, तो क्या आप देख नहीं सकते थे कि आपका अपना इख्तियार क्या है? कोई ज़बरदस्ती अदालत में घुस आया था कि इसके ऊपर सू मोटो ने? क्या कोई ज़बरदस्ती अवाम ने या लोगों ने धावा बोल दिया था? क्या आप आई एम सॉरी क्या आप इतने मासूम थे? क्या आप इतने दूररस नहीं थे? ये जो उनका स्टेटमेंट है ये हरगिज़ किसी को भी कन्विंस नहीं करता। उनके पास बहुत मौके थे कि वो इस जुडिशल डिवाइड को ख़त्म कर सकते। वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से जो फ्रिक्शन थी उसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन हमें जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जिस तरह की खबरें मौसूल हुई हैं पिछले एक साल में, उससे हमें लगता था कि ये एक छोटे से मोहल्ले की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हैं जो कि रिपोर्ट हो रही हैं, जिसमें आई एम सॉरी जजेस की वाज़े इंक्लिनेशंस रही हैं जो नज़र आती रही हैं। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग काजी फाइज ईसा साहब के आने से पहले बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठ गए हैं, ये एक बड़ी अनप्रोफेशनल अप्रोच है। पहले आप किसी को एक ओहदे पे आने दें और उसके बाद आप उनके बारे में बड़ी बड़ी बात करें, क्योंकि ये एक बड़ा ट्रिकी मनसब होता है जो जज का मनसब होता है। और इसमें हमें जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं कि जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस आएगा वो किस तरह से काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 23 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के सामने आईनी मुकदमात थे और वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल वक्त था, और ये मेरा आखिरी खिताब है। और वो स्वीट और शॉर्ट ऑर्डर उसका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो क्या फ़ैसला आएगा नैब तरामीम के हवाले से। उन्होंने ये भी कहा कि 18,000 मुकदमात हमने निपटाए, लेकिन मैं यहाँ पे याद करवाना चाहती हूँ कि आपके लोअर जुडिशरी में, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाखों मुकदमात पेंडिंग हैं। लोग दहाइयों से अपने छोटे छोटे मसलों के लिए आपकी टीम के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन आपके वहाँ पे तवज्जो नहीं है। जो चीफ जस्टिस साहब ने आज इन 50,000 मुकदमात का जिक्र किया है कि हमारी कोशिश थी कि तादाद नीचे चली जाए, माजरत के साथ चीफ जस्टिस साहब वो हरगिज़ नीचे नहीं जा सका, वो नंबर हरगिज़ नीचे नहीं जा सका, बल्कि बढ़ा ही है। और पिछले 1-1.5 साल में स्पेसिफिकली 63A के बाद जब आप पे भी तनकीद हुई कि आप आर्टिकल या कानून को रीराइट करें, तो आपके पास बहुत मौका था कि आप वो इम्प्रेशन को ज़ायल करते। और आपने खुद भी एडमिट किया कि आपकी और काजी फाइज ईसा साहब की अप्रोच मुख्तलिफ है। जब कानून एक है तो फिर आपको ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी है कि अप्रोच मुख्तलिफ है? इसका मतलब है कि आप सियासी अप्रोच की बात कर रहे हैं, वरना कानूनी तौर पे तो मेरा नहीं ख्याल कि एक से ज़ायद तशरीह मुनासिब भी होती है किसी आर्टिकल की। खैर, उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब काबिल एहतराम है, और ये कुछ रिवायती जुमले भी उन्होंने बोले, लेकिन इनकी इतनी अहमियत नहीं है जब उन्होंने ये कहा कि हमें उलझा के रखा गया। चीफ जस्टिस साहब, ये आपका मौका था, ये आपकी बारी थी, ये आपका इख्तियार था, आप कर सकते थे चीज़ें, आप अपने इदारे को बेहतर बना सकते थे। बल्कि जब पार्लियामेंट ने आपके इदारे को बेहतर बनाने के लिए रिफॉर्म्स की, तो आपने कहा कि ये दिया कि आज़ादी पे हमला
جب آڈیو کمیشن میں 3 ججز پہ اعتراض کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ فل کورٹ بنائیں یا آپ اس سے علیحدہ ہو جائیں یا آپ کے ساتھی جج اس سے علیحدہ ہو جائیں، تو آپ نے اس کو اپنا اختیار سمجھا، آپ نے وہی سپیریئر پاورز استعمال کی جو چیف جسٹس کے حوالے سے آپ کے پاس ہیں، آپ اس سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ ایک طرف آپ یہ کہتے تھے کہ آپ کا اس کیس سے آڈیو کمیشن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، دوسری طرف آپ اس بینچ سے علیحدہ نہیں ہو رہے تھے، اور پھر آپ نے قاضی فائز عیسی صاحب کو اس پہ کام بھی کرنے سے روک دیا۔ تو یہ آپ کی واضح آپ کا ایک باعث ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اور جیسے افتخار محمد چودھری صاحب کے جانے کے بعد جوڈیشل ایکٹیویزم کی ٹرم بہت زیادہ استعمال ہو رہی تھی، اور آج لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ جو ثاقب نثار صاحب کر رہے تھے وہ بھی غلط تھا، جو چودھری افتخار صاحب کر رہے تھے وہ بھی غلط تھا، اور جو آپ کر کے گئے ہیں وہ بھی بہت حد تک غلط تھا۔ گڈ ٹو سی یو میں نے خود بھی ایک آرٹیکل لکھا، آپ پہ اعتراض کیا کیونکہ ان دنوں نیا جنا ہاؤس جلایا گیا تھا، تو آپ کو چیف جسٹس کے منصب پہ یہ سوٹ ہی نہیں کرتا تھا کہ آپ یہ کہتے۔ آپ نے کہا کہ میں تو سب کو دیکھ کے گڈ ٹو سی یو کہتا ہوں، لیکن جب آپ اتنے کروشل پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ جب پورا میڈیا آپ کا انتظار کر رہا ہے، جب سیاستدان دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا بات کریں گے، تو آپ کے ایک ایک لفظ کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر آپ جاتے جاتے آڈیو کمیشن کے اوپر ٹرانسپیرنسی سے کام ہونے دیتے اپنے خوش دامن کے حوالے سے، چاہے وہ آڈیو لیکس کا فورینسک ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ آڈیو کمیشن کو کام کرنے دیتے، تو شاید بہت سارے چیزوں کی وجہ سے آپ کے اوپر سپاٹ نہیں آتا۔ لیکن چونکہ آپ نے ایسا نہیں کیا، تو یہ تاریخ آپ کو شاید سخت الفاظ میں یاد رکھے، لیکن فی الحال شاید آپ کو اچھا لگ رہا ہو کہ آپ نے ان سیاسی شخصیت کا ساتھ دے کیا، جتنا آپ ان کو پیمپر کر سکتے تھے وہ کر کے آپ نے صحیح کیا۔ لیکن ایک جج کی حیثیت سے، جیسے صدر عارف الوی صاحب کے بارے میں یہ بات بہت واضح ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی کارکن کی طرح اپنا کام کیا، ایک صدر کی طرح نہیں، تو آپ بھی جاتے جاتے اس طرح کے تجزیے سے بچ نہیں سکیں گے۔ انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ ڈیم فنڈ کے معاملے میں اس وقت جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ مینٹینڈ ہے، سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور اس وقت ڈیم فنڈ میں 18.6 ارب روپے ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی کوآپریشن سے رکھے گئے ہیں۔ تو یہ خبر تھی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ان کے جو ریسنٹ فیصلے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ناٹ اپرووڈ فار رپورٹنگ۔ تو اگر چیف جسٹس صاحب اپنے فیصلوں کے بارے میں، اپنے ریمارکس کے بارے میں ناٹ اپرووڈ فار رپورٹنگ کہیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود اس تنقید سے بچ رہے ہیں جس کا انہیں خطرہ ہے کہ ان کے اوپر چلی نہ جائے، اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ جج کی ہرگز اوپینین نہیں ہو سکتی۔ آج کی ایک اور بڑی عام خبر ہے کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ صدر عارف الوی صاحب اپنی طرف سے دوبارہ ایک الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے پہلے پنجاب کے الیکشنز اور KPK کے الیکشنز کے معاملے میں کیا۔ لیکن 2017 الیکشن ایکٹ کی ترمیم کے بعد یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، چاہے وہ بات ان کو ٹھیک لگے یا غلط لگے، لیکن یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا ہے۔ ہاں، یہ قانونی ڈیبیٹ ضرور ہے کہ اب یہ سب لا ہے اور آئین کچھ اور ہے اور یہ سب لا ہے، لیکن اور لا سپریم ہے اور لا یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز کروائیں، لیکن جو آرٹیکل 17(2) ہے الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 کا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نئی ڈیلیمیٹیشنز کروائیں اور اس کے بعد آپ الیکشنز کروائیں، اور یہی آرگیومنٹ ہے الیکشن کمیشن کا کورٹ کے اندر بھی کہ ہمارا کام فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا ہے، ہمیں آپ یہ اسٹریس نہ دیں کہ 90 دن میں کروانا ہے۔ خیر، یہ قانونی نقطہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا آنے والے وقت میں کہ کیا جو صدر عارف الوی صاحب ہیں، جن کی ایکسٹینشن ہے ایک طرح کی، وہ عبوری صدر ہے، کیا وہ یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ وہ نئی تاریخ کا اعلان کر سکیں یا نہیں، کیونکہ جب تک نئے صدر نہیں آ جاتے انہیں اپنا کام کنٹینیو کرنا پڑے گا، اور کیا وہ اس معاملے میں ایک بڑا سٹینڈ لے بھی سکتے ہیں نہیں۔ لیکن اس وقت ایک انسیکیورٹی ضرور ہے کہ کہیں نیا کوئی آئینی بحران تو نہیں شروع ہو رہا، کیونکہ PTI بھی پریشرائز کر رہی ہے صدر عارف الوی صاحب کو کہ آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی عارف الوی صاحب نے PTI کی ایسی گزارشات کو پرائرٹی پہ ڈیل کیا، اور اگر انہوں نے فار اینی ریزن الیکشن کی تاریخ دے دی تو وہ اپنے آپ کو بھی مشکل میں پھنسائیں گے، اور آلریڈی جو قانونی معاملات ہیں ان میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، ایک نیا آئینی بحران پیدا ہوگا، بجائے کہ تمام سیاسی جماعتیں صبر سے نئی ڈیلیمیٹیشن کی تاریخ کا اعلان کریں، ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ صدر عارف الوی صاحب یہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی طاقت اور جن کی اختیارات ہیں وہ ایک ریگولر صدر سے کمپیریٹیولی کم ہوں گی، وہ ایک عبوری صدر ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور میرا نہیں خیال کہ اب وہ ایسا کوئی قدم اداروں کی مرضی کے خلاف اٹھائیں گے، کیونکہ آفیشل
سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترامیم کے حوالے سے، آرمی ایکٹ ترامیم کے حوالے سے جو انہوں نے اسٹانس اپنایا تھا وہ اسی طرح سے تھا کہ وہ اپنی پوزیشن بھی پرزرو کرنا چاہتے تھے، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے فارمر کولیگس ان سے ناراض نہ ہو. صدر عارف علوی صاحب کی 9 سپٹمبر کو ان کی میعاد ختم ہو گئی تھی، اور وہ اپنی میعاد ختم ہونے کے بعد اب جو بھی فیصلے لیتے ہیں وہ ایک انٹرم سیٹ اپ کے اکارڈنگ ہونے چاہیے، اور انٹرم سیٹ اپ کی کوئی لائن نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا قانون کہتا ہے. ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ سائفر کیس میں جو سماعت ہے خصوصی عدالت کی وہ 14 تاریخ تک آگے چلے گئی ہے، اور اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور عمران خان ان تینوں کی الگ الگ سماعتیں ہوں گی. لیکن ریسنٹلی بہت تنقید ہو رہی ہے کہ جب عمران خان صاحب نے سائفر لہرایا تھا ایلیجڈلی، اس کے بعد یہ کہا گیا نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں کیونکہ سائفر ہے ہی نہیں، ایسا کچھ لکھا ہی نہیں گیا. پھر یہ کہا گیا کہ ڈپلومیٹک کمیونیکیشن ہے، جو روٹین کی کمیونیکیشن ہے یہ ہوتی رہتی ہے. پھر یہ کہا گیا کہ ایکچولی یہ جو بھی معاملہ ہے اتنا تھریٹننگ نہیں تھا تو اس کو اس طرح سے ایڈریس نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن پھر ایونچولی جب سائفر کے گم ہونے کا معاملہ ہوا تو یہ کیس بن گیا عمران خان کے خلاف. تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اور جو پی ٹی آئی ہے مے بی دے آر ڈیلنگ دا میٹر ویری ٹرکیلی. لیکن یہ کیسے ہوگا کیونکہ سائفر تو کسی نے بھی ابھی تک دیکھا نہیں ہے، اور اگر فارن منسٹری کے پاس تھا یا عمران خان کے پاس تھا اور جس کے پاس بھی تھا، ایک واضح موقف ضرور آنا چاہیے کہ وہ تھا یا نہیں تھا، اور جس بھی لیول کی بات چیت تھی وہ تھریٹنگ تھی یا نہیں. کیونکہ پہلے ایک امپریشن تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کے پیچھے امریکہ بھی نہیں ہے، محسن نقوی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اینڈ دین وی سی دس کیس ہیپننگ، جس کے بارے میں بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں عمران خان کو لے کے. تو یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے، اور جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کلیئرٹی نہیں آئی تو آنے والے وقت میں شاید پی ٹی آئی کی فیور میں جا سکے پولیٹیکلی. آخر میں آج پاکستان میں ڈپٹی چیئرمین نیب نے بھی ریزائن کر دیا رپورٹڈلی. اس سے پہلے نیب کے اٹارنی جنرل نے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں ریزائن کر رہا ہوں اور ریٹائرمنٹ ہو جانی چاہیے 65 ایئرز اولڈ میں. اور یہاں پہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر نیب ترامیم کیس میں فیصلہ الگ آتا ہے، ان تمام سفارشات کے خلاف آتا ہے جو پارلیمنٹ سے گزری، تو نیب کیسز دوبارہ کھل جائیں گے. اور یہی کہا جا رہا ہے، جو ہماری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی، کہ یہ جو نیب کی پرانی ٹیم ہے وہ انسیکیور ہو گئی ہے کیونکہ وہ بھی شاید کچھ معاملات میں پھنس سکیں، اسی لیے ہم پیدر پہ یہ استعفے دیکھ رہے ہیں. پہلے اصغر حیدر صاحب کا استعفیٰ، پھر ڈپٹی چیئرمین نیب کا استعفیٰ، لیکن جو چیئرمین نیب صاحب ہیں وہ بھی تک اپنے عہدے پہ قائم ہیں. آنے والے وقت میں کیا ہوگا نیب کو لے کے، انٹرم سیٹ اپ میں نیب میں اس طرح کی جو چینجز ہیں وہ کسی بڑی موومنٹ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جہاں پہ ہم نے کریک ڈاؤن دیکھا ہے اداروں میں، سندھ میں اور کے پی کے میں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر نیب میں کچھ لوگ بیک آف کر رہے ہیں تو وہ کچھ ایسی چیز دیکھ رہے ہیں اپنی طرف آتے ہوئے جو ان کے حق میں نہیں جاتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.